السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامتہ۔ نبی کے آداب اپنی امت کے لیے، آداب نبی ان کی امت کے لیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما ادب به امتہ وحضها علیہ من مکارم الاخلاق وجمیل المعاشرة واصلاح ذات البین وصلة الارحام، فقال اوصانی ربی بتسع اوصیکم بها اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیۃ والعدل فی الرضاء والغضب والقصد فی الغنى والفقر، وان اعفو عمن ظلمنی واعطی من حرمنی واصل من قطعنی وان یکون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما ادب به امتہ وحضها علیہ من مکارم الاخلاق۔ یہ من مکارم الاخلاق، یہ من بیان ہے فیما، فیما فیما کے اندر جو ما ہے اس کے لیے بیان ہے من، اور امتہ یہ مفعول ادب کا ہے۔ من مکارم الاخلاق اصل میں تھا الاخلاق الکریمۃ، صفت کی اضافت موصوف کی طرف، اخلاق موصوف مکارم صفت، تو صفت کی اضافت موصوف کی طرف، من مکارم الاخلاقی وجمیل المعاشرۃ، یہاں پر بھی صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے۔ واصلاح ذات البین، ذات البین سے مراد ہے عادت، خصلت۔ بین کے معنی آتا ظاہر ہونے والا، بانے میں بین ظاہر ہونا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما ادب به امتہ، حد یحد علی کے ساتھ آتا ابھارنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیما، ان اخلاق کریمہ کے متعلق، فیما حکم ارشاد فرمایا فیما من مکارم الاخلاق، ان اخلاق کریمہ کے متعلق، ادب بھی ہی ضمیر لوٹے گی ماں کی طرف، ان اخلاق کریمہ کے متعلق جن اخلاق کریمہ سے سرکار نے اپنی قوم کو مہذب بنایا، مؤدب بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخلاق کریمہ کے متعلق جن اخلاق کریمہ سے جن اخلاق کریمہ سے ادبا امت، و سرکار نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو مہذب و مؤدب بنایا۔ وحضھا علیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ابھارا علیہ ان اخلاق کریمہ پر، وحضھا علیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو عمل کی ترغیب دی، عمل کی ترغیب دی علیہ ان مقام اخلاق، ان اخلاق کریمہ پر۔ وجمیل المعاشرۃ واصلاح ذات البین، اور جمیل معاشرت یہ عطف ہے من مکارم الاخلاق پر، یعنی اخلاق کریمہ کے ذریعے اپنی امت کو مہذب بنایا، اور حسن معاشرہ کے ذریعے، واصلاح ذات البین، اور اپنی عادت کو سدھارنے کے ذریعے،
وصلۃ الارحامی، اور صلہ رحمی کے ذریعے اپنی قوم کو مہذب بنایا۔ فقال اوصانی ربی بتسع، اوصا یوسی باب افعال سے ہے، وصیت کرنا، حکم دینا، لیکن یہاں پر اوصا یوسی کے معنی حکم دینا ہے، اور اوصا کی ضمیر لوٹ رہی ہے نبی کریم اللہ کی جانب، اور نی سے مراد مفعول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصانی ربی بتسع، یعنی میرے رب نے مجھ کو اشیاء تسعہ کا حکم دیا، میرے رب نے مجھ کو اشیاء تسعہ یعنی 9 چیزوں کا حکم دیا، میرے رب نے مجھ کو 9 چیزوں کا حکم دیا۔ اوصیکم بہا، میں تم کو ان 9 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ میں سرکار فرماتے میرے رب نے مجھ کو 9 چیزوں کا حکم دیا، میں تم کو ان 9 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ اب وہ 9 چیزیں کیا ہیں؟ سرکار فرماتے اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیۃ، اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیۃ، میرے رب نے مجھ کو حکم دیا بالاخلاص فی السر والعلانیۃ، ظاہر و باطن میں اخلاص اظہار خلوص الہیت کا، میرے رب نے مجھ کو حکم دیا بالاخلاص فی السر والعلانیۃ، ظاہر و باطن میں اظہار خلوص الہیت کا، یعنی انسان کسی بھی کیفیت میں ہو، ظاہری کیفیت میں ہو یا باطنی کیفیت میں ہو، اس کو چاہیے کہ ہمیشہ اخلاص نیت کا اظہار کرے، خلوص و الہیت کا اظہار کرے، اس لیے کہ وہ عمل کہ جس میں خلوص ہو، کامیابی اور اجر و ثواب اسی عمل میں ملتا ہے، کہ جو کام جس کام میں خلوص ہو، الہیت ہو، اسی کام میں اجر و ثواب میں ملتا اور بندے کو کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ جو اچھا کام کرے اس اچھے کام کرنے کی نیت ضرور کر لیا کرے، آمزی کہ وہ کام ظاہراً ہو یا باطناً ہو، اظہار اخلاص ہر صورت میں کرے۔ والعدل فی الرضا والغضب، اس کا بھی عطف اسی پر ہے، یعنی میرے رب نے اخلاص کو حکم دیا، والعدلی اخلاص پر عطف ہے، اور رضا الہی خوشنودی، غضبی ناراضگی، اور میرے رب نے مجھ کو حکم دیا عدل و انصاف کا، حالت خوشنودی میں اور حالت ناراضگی میں، یعنی انسان کسی سے ناراض ہو یا کسی بندے سے خوش ہو، تو جس بندے سے خوش ہو خوشی کی صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ عدل و انصاف کرے، یعنی بادشاہ اگر کسی بندے سے راضی ہو یا ناراض ہو، بہرحال عدل و انصاف کرے، ایسے نہیں کہ جس بندے سے ناراض ہے یا کوئی کسی سے ناراض ہے تو اس کے ساتھ انصاف نہ کرے، اور جس سے راضی ہے اس کے ساتھ انصاف کرے، ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت میں، حالت ناراضگی ہو یا حالت غضب ہو، دونوں صورت میں انصاف کرنے کا حکم دیا، انصاف کا پیغام دیا۔ والقصدی، اس کا بھی اسی جملے اخلاص پر ہے، والقصدی فی الغنا والفقر، قصد کے معنی آتے ہیں میانہ روی اختیار کرنا، غنا مالداری، فقر غربت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
میانہ روی اختیار کرنے کا حالت غنا میں اور حالت تنگ دستی میں. یعنی ایسا نہیں کہ انسان غریب ہے تو خرچ نہیں کر رہا بالکل بھی، اور جو اگر مالدار ہے تو بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے. مالدار اگر ہے تو بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ غریب ہو یا ایسا نہیں غریب میں کم خرچ کرنا مالداری میں زیادہ، ایسا نہیں کہ مالدار ہو تو تب بھی اخراجات میں میانہ روی اختیار کرے، میانہ روی کا راستہ اختیار کرے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرے. اس لیے رب فرماتا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے بندے وہ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے بندے وہ جو برابر خرچ کرتے ہیں. وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور میرے رب نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اس بندے کی خطا کو درگزر کر دوں جو مجھ پر ظلم کرے. وَأَنْ أَعْفُوَ، میں درگزر کر دوں، عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اس شخص کی خطا کو، ظلمنی جس نے مجھ پر ظلم کیا. یعنی میرے رب نے مجھ کو یہ بھی حکم دیا کہ خطا کار کی خطا کو درگزر کر دوں. وَأُعْطِيَ، اسی کا عطف ہے، ان عفو پر اسی کا عطف ہے. وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور میرے رب نے مجھ کو حکم دیا کہ میں عطا کروں اس کو جس نے مجھ کو محروم رکھا. یعنی کوئی مجھے دے نہ دے لیکن میں اس کو دوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمارے لیے کہ ایسا نہیں کہ جو بندہ ہمیں دے رہا ہے ہم اسی کو دیں. ایسا نہیں کہ جو بندہ دے تو یا نہ دے، جو دے رہا اس کو بھی تم نوازو، جو نہیں دے رہا اس کو بھی نوازو. وَأَصِلُ مَنْ قَطَعَنِي، اور میرے رب نے مجھ کو حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں من قطعنی، اس بندے سے جو مجھ سے قطع تعلق رکھے. وَأَصِلُ مَنْ قَطَعَنِي، اور میں صلہ رحمی کروں اس بندے کے ساتھ جو مجھ سے قطع تعلق کرے. وَأَنْ يَكُونَ صُمْتِي فِكْرًا، اور میرے رب نے مجھ کو یہ بھی حکم دیا کہ میری خاموشی فکر ہو. وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، اور میرا سکوت سراپا فکر ہو. اور یہ بھی میرے رب نے حکم دیا کہ ان یکون صمتی فکر، کہ میرا اختیار سکوت سراپا غور و خوض ہو، سراپا غور و خوض ہو. یعنی اگر انسان خاموشی بھی ہے تو کچھ نہ کچھ سوچتا رہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. سوچنا کس چیز میں؟ اللہ کی وحدانیت میں، زمین کیسے بنا، آسمان کیسے بنا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ اشیاء میں سوچے. وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور یہ میرے رب نے یہ بھی حکم دیا کہ میرا کلام سراپا ذکر الہی ہو، اور میرا بولنا سراپا ذکر الہی ہو. یعنی جب میں بولوں تو یعنی ہم سب کو چاہیے کہ ہم کلام کریں تو اس میں اللہ کا ذکر، خاموش رہیں تو رب کی تخلیق کردہ اشیاء میں سوچیں، اور بولیں تو اللہ کا ذکر کریں. یعنی لغویات، فضولیات سے ہمیشہ گریز کریں، اجتناب کو برتیں. وَنَظْرِي عَبْرًا، اور میرے رب نے یہ بھی حکم دیا کہ میرا اس دنیا کو دیکھنا باعث عبرت و نصیحت ہو. اسی کا ان یکونا پر عطف ہے اس کا. وَنَظْرِي ان یکون نظری، عبرًا یہ خبر ہے، وَنَظْرِي جو یکونا کا اسم ہے. اور میرا دنیا کو دیکھنا باعث عبرت و نصیحت ہو. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن قیل وقال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو روکا قیل و قال سے. میں نے تم کو روکا ہے قیل و قال سے. قیل و قال چیمی گوئیوں سے، نکتہ چینی سے، یعنی خام خواہ
کلام کرنے سے، خواہ بات کرنے سے کہ جس سے کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہ ہو، خواہ فالتو کی بات کرنے سے. نہا روکنا، نہایا، نہو نہت نہاتا، نہینا نہیتا، نہیتما نہیتم نہیتی، نہیتما نہیتن نہیتو نہینا، ان کے ساتھ روکنا. اور میں نے تم کو روکا چیمی گوئیوں سے. وَإِذَاعَةِ الْمَالِ، اس کا عطف قیل و قال پر ہے. اور مال کو ضائع کرنے سے میں نے تم کو روکا. تو تم اپنا مال ضائع مت کرو، برباد مت کرو فضول خرچی میں، خرچ کر کے، اور فالتو باتوں سے اجتناب برتو. وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے میں نے تم کو روکا کثرت سوال سے، کثرت سوالات سے. یعنی ایسا سوال کہ جو بندے کو عاجز کر دے اور اس سوال میں کوئی فائدہ نظر نہ آتا. یعنی ایسے سوالات کرنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جن سوالات میں کوئی فائدہ نہ ہو. جس سوال میں کوئی فائدہ نہ ہو، جو سوال غیر مفید ہو اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اور بندے کو وہ سوال عاجز کر دے. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو مسائل شرعیہ ہیں ان کے تعلق سے سوالات کرنا بے شک یہ مفید سوالات ہیں، لیکن ایسے سوالات کہ جن سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہ ہو اور بندے کو عاجز کر دے، ایسے سوالات کرنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقعدوا على ظہور الطرق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ بیٹھو روڈوں کی پشتوں پر. روڈوں کی پشتوں پر مطلب بیچ رستوں میں نہ بیٹھو کہ جس سے نکلنے والوں کو دشواری درپیش آتی ہو. اس طریقے سے بیچ راستوں میں نہ بیٹھو. اگر بیٹھ رہے ہو تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیت سے بیٹھو کہ نگاہیں نیچی رکھو اور جو بھٹکا ہوا ہے اس کو راستہ بتلا دو. فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم نے انکار کیا، مطلب اگر بیٹھنے کی ضرورت درپیش ہے تم کو، تو ایک شرط کے ساتھ بتاؤ. فَغُضُّوا الْأَبْصَارَ، غض نگاہیں نیچی کرنا. فَغُضُّوا الْأَبْصَارَ، نگاہوں کو نیچی رکھ کر کے بیٹھو، نگاہوں کو نیچی کر لو بیٹھتے وقت. وَأَفْشُوا السَّلَامَ، اور سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو. نگاہیں نیچی رکھو، لوگوں کو سلام کرو. وَاحْدُدُّ الضُّلَّالَ، اور بھٹکے ہوئے کے لیے راستوں کی رہنمائی کرو. بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرو، ان راستہ بھٹک گیا کوئی تو اس کو صحیح راستہ بتلاؤ. وَعِینُ الضَّعِیفَ، اور کمزور لاچار کی مدد کرو. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوقِعُ السِّقَاءَ وَأَكْفِئُ الْإِنَاءَ. سقا کی جمع اسقیا، اس کا معنی آتا ہے مشکیزہ. اوقا یوقیو کا معنی آتا ہے بند کرنا، اکفا یکفیو پلٹنا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہیں ان میں فوائد ہی فوائد ہیں. سرکار فرماتے کہ مشکیزے کا منہ بند کر دو، کیونکہ اگر کھلے رکھا تو پانی اس میں سب نکل جائے گا. اور برتن کو پلٹ دو، اس لیے کہ اگر پلٹا نہیں جائے گا تو اس میں کوئی چیز کیڑا وغیرہ گر سکتا ہے. بہت سارے اس میں حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں. انہاں کی جمع اوانی، اور برتن کو پلٹ دو. واغلق الابواب، اور دروازوں کو بند کر دو سوتے وقت، اس لیے کہ چوری سے محفوظ رہو گے اور کوئی جانور، مہلک جانور کے آنے سے بھی محفوظ رہو گے. وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، اور چراغ کو بجھا دو، اس لیے کہ رات بھر چراغ جلتا رہا ایک تو فضول خرچی، دوسری بات یہ آگ لگنے کا بھی خطرہ رہتا ہے. اس لیے چراغ کو بجھانا، چراغ کو بجھا دو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، سرکار فرماتے ہیں یہ فائدہ ایک، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غُلْقًا، بے شک شیطان مغلق دروازہ نہیں کھول پاتا. وَلَا يَحِلُّ وَكِيعًا، نہ ہی شیطان جب بند کر دیا جاتا مشکیزے کا منہ تو مشکیزے کے درمیان میں، مشکیزے کے اندر حائل نہیں ہوتا.
ولا یکشف الاناء، اور نہ یہ برتن کو وہ کھول پاتا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بشر الناس، کہ میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں ان لوگوں کے متعلق جو بدتر ہیں، یعنی میں تم کو آگاہ نہ کر دوں کبھی ترین لوگوں کے متعلق۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم کو آگاہ کیا جائے ان لوگوں سے جو کبھی ترین بدتر لوگ ہیں۔ قال، تو سرکار نے فرمایا، من اکل وحدہ، بدتر وہ آدمی ہے جو تنہا کھائے، ومن عرفتہ، رفت کے معنی عطیہ، اور دوسرے کو عطیے سے روکے، یعنی خود کھائے دوسرے کو نہ دے، وہ بدتر آدمی۔ والجلد عبدہ، اور اپنے بندے پر اور اپنے غلام پر خواہ کوڑے برسائے، ظلم کرے، وہ بدتر آدمی ہے۔ ثم قال، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بشر من ذلک، کہ تم کو میں آگاہ نہ کر دوں اس سے بھی بدترین لوگوں کے متعلق۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا، قال من یبغض الناس ویبغضونہ، کبھی تر آدمی وہ ہے جو لوگوں سے دل میں بغض رکھ کے، حسد رکھ کے، کینہ رکھ کے، ویبغضونہ، اور لوگ اس سے حسد رکھتے ہیں۔ اور بدتر آدمی کہ جو لوگوں سے دل میں حسد کینہ رکھے اور لوگ اس سے حسد رکھ رہے ہیں۔ اس نے سرکار نے فرمایا، ایاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ وقال، اور سرکار نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اور اپنے مالوں کو، محسن یحسنوا باب تفعیل سے محفوظ کرنا، اور اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، یعنی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اس لیے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ مال چوری سے، ڈکیتی سے، چرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے، گویا زکوٰۃ اس مال کی ادا کر دی جائے تو وہ مال چوری ڈکیتی سے، ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور دعوی علاج کرنا، اور اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے، یعنی کسی کی زیادہ طبیعت علیل ہو، ناشاد ہو تو اس کی جان کا صدقہ دو، اس لیے کہ جان جو بچائی جاتی ہے وہ جان دینے کے ذریعے سے بچائی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، اس صدقے کی برکت سے جان تمہارے مریض کی بچ جائے گی، اس لیے کہ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ واستقبلوا البلاء بالدعاء، اور مصیبت و بلا کا سامنا کرو دعا سے، یعنی اگر کوئی مصیبت درپیش آ گئی ہے تو دعا کرو، دعا کے ذریعے یقیناً وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما قل وکفى خیر مما کثر وعلہ، اعلیٰ باب فعل سے غافل کرنا، یعنی جو مال کم ہو، وکفا، اور کافی ہو، خیر، وہ بہتر ہے۔ ما قل وخفا، ما قل وکفا یہ مبتدا، ما موصول اپنے صلے سے ملے گا، خیر یہ خبر ہے۔ جو مال کم ہو، وکفا، اور کافی ہو، یہ مبتدا، خیر بہتر ہے، مما اس مال سے کثرا جو زیادہ ہو، اللہ، اور انسان کو غافل کر دے۔ تو یہ آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی، یہ آدھا ہو گیا، آدھا انشاءاللہ العزیز پھر اب منگل کے دن جو ہے پڑھایا جائے گا، اس لیے آپ حضرات جو ہے لغات پر غور